ایک روز جب میں دفتر میں داخل ہوا تو ایک 22 سالہ انتہائی کمزور لڑکی میرا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے انتہائی پرانے تھے، کپڑوں کا رنگ تو سفید تھا لیکن ان پر اتنی گرد پڑی ہوئی تھی کہ وہ مشکل سے سفید نظر آتے تھے۔ میں نے اپنی سیکرٹری سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ ہماری پہلی صفائی والی آیا بیماری کی وجہ سے کام چھوڑ گئی ہے، یہ لڑکی اس کی جگہ پر آئی ہے۔ یہاں تک کہ دن گزرتے گئے، اس لڑکی کی آنکھوں کی حیا اور چہرے کی معصومیت ایک پیغام دیتی تھی۔ میں نے کبھی بھی اس کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس بات کو 6 ماہ گزر گئے تو ایک روز میری سیکرٹری نے کہا کہ اسے 2 چارپائیاں لے دیں۔ پھر اس نے اس کا واقعہ سنایا جو اس کے ساتھ پچھلی رات کو پیش آیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ روزانہ اس کا شوہر سائیکل پر اسے لینے آتا ہے۔ کل جب وہ کافی دیر تک نہیں آیا تو میں اس کو اس کے گھر چھوڑنے چلی گئی۔ اس کا گھر ایک ویران چھپر سا تھا۔ میں نے اندر داخل ہونا چاہا تو اس نے مجھے روک دیا کہ آپ اندر نہ جائیں۔ میں زبردستی اندر چلی گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر ایک لالٹن کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس کے 2 بچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ تم اور تمہارا خاوند کہاں سوتے ہیں؟ اس نے زمین کی ایک جانب اشارہ کر کے بتایا کہ ہم وہاں سوتے ہیں۔ میں نے پوچھا تمہارے پاس کوئی چارپائی، بستر، رضائی، تکیہ اور برتن وغیرہ کچھ نہیں؟ تو وہ رو پڑی اور کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن اسے 2 چارپائیاں لے کر دے دی اور کچھ برتن بھی ساتھ میں لے کر دے دیے، اور جب میں نے کچھ کپڑوں کے پیسے دیے اور اسے کرائے پر گھر لے دیا۔ دراصل میرا پروگرام اس کو گھر لے کر دینے کا تھا۔ چند روز پہلے میں نے اپنے روزانہ کے معمول کے مطابق دفتر میں صلاۃ و تسبیح شروع کی تو قیام کے دوران اچانک محسوس ہوا کہ میں آسمان کے ایسے مقام پر ہوں جہاں پر فرشتے اللہ تعالیٰ سے براہ راست احکام و سول کرتے ہیں۔ میرے چاروں طرف سفید لباس میں فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی آواز گونجی کہ ڈاکٹر صاحب کی عبادت کا ثواب دگنا کر دو۔ اس کے فوراً بعد تمام فرشتے آپس میں چہمگوئیاں شروع کر دیتے ہیں۔ سب فرشتے حیران ہیں کہ اس بچی نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ لیا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو تمام عمر کی عبادت کے برابر ثواب بخشا ہے اور ساتھ ہی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ میں نے نوافل مکمل کیے، بچی کو بلوایا اور اس وقت میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، اور میں نے اس سے کہا کہ وہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے ویسی ہی دعا مانگے۔ کچھ دن بعد القاء ہوتا ہے کہ اس نے تو کچھ نہیں مانگا، لیکن جو کچھ بھی آپ نے اسے دیا ہے وہ اتنی خوش تھی۔ جب رات کو وہ چارپائی پر لیٹی تو زاروں کتار رو رہی تھی اور زبان پر الحمدللہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی، اسی لیے انعام تو آپ ہی کو ملنا تھا۔ میں نے اگلے روز اس لڑکی کو بلوا کر اس کے گھریلو حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ اس نے انتہائی سادگی میں زندگی گزاری ہے۔ وہ بالکل ان پڑھ تھی لیکن نماز کی پابند تھی۔ گھر میں کبھی سالن نہ بھی ہوتا تو وہ سوکھی روٹی اور مرچوں سے پانی کے ساتھ اپنا پیٹ بھر لیا کرتی اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ایسے بھی تو لوگ ہوں گے جن کو یہ سوکھی روٹی بھی میسر نہیں۔ چھوٹی سی عمر میں جب وہ 14 سال کی تھی، ماں باپ نے خالہ زاد کے ساتھ رشتہ طے کر دیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ شوہر ایک موٹر سائیکل کی دکان پر کام کرتا تھا، کبھی 1000 اور کبھی 500 کما لیا کرتا تھا۔ 1 سال کے اندر 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، کبھی اوپلے تھاپے اور کبھی کسی کے گھر میں 1 وقت کی روٹی اور 2000 ماہانہ پر کام کیا، لیکن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ شروع میں سسرال والوں نے ایک چھپڑ میں رہنے کی جگہ دی، پھر وہاں سے نکال دیا اور ہم نے معصوم بچوں کے ساتھ بینسوں کے کمرے میں ایک نکڑ میں رہ کر زندگی گزاری، اور جب اسے اسپتال میں نوکری ملی تو ایک کرائے کا کمرہ لے لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج مہنگائی کا کیا عالم ہے، مگر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے
آج میں اتنی خوش ہوں کہ میں زندگی بھر تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کبھی ایسا بھی ہوگا۔ آج پھر میں اپنے رب کے حضور بہت خوش ہوں اور اپنے ڈاکٹر صاحب کی بھلائی اور خوشی کے لیے دعا کرتی ہوں۔ مجھے گھر مل گیا، گھریلو چیزیں مل گئی۔ میں نے جب اس بچی سے انتہائی دردمندانہ اپیل کی کہ ایک مرتبہ پھر وہی دعا مانگو جو تم نے رات کو میرے حق میں مانگی تھی، تو اس نے ذہن پر زور دے کر کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، میں بس بے انتہا خوش تھی۔ خوشی میں زاڑوں کی تار ہو رہی تھی اور زبان پر الحمدللہ تھا اور دل میں آپ کے لیے دعا تھی۔ وہ دعا کیا تھی وہ میں نہیں جانتی، صرف اور صرف آپ کی صحت اور خوشی مانگ رہی تھی، اس جہاں میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔